حضرات محترم، ایک واقعہ میں بتاتا چلوں۔ ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا جو مال و دولت میں بہت ہی کمی تھا۔ اس کے پاس نہ مال و دولت تھی، نہ زمین و جائیداد تھا، کوئی چیز نہیں تھا، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤں گا، میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، میں اپنے بچوں کو ایک اچھا سا مدرسے میں پڑھا کر کے اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ لیکن اس کے باپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، نہ اس کے پاس کوئی زائد و سامان تھا، نہ اس کے پاس کوئی عیش و آرام کی زندگی لینے کا کوئی سنبھاونا تھا۔ حضرات محترم، جب وہ غریبی میں اپنی جھوجھ رہے تھے، اس وقت ان کا ارادہ بہت پختہ ہو گیا کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ وہ اپنے بچوں کو کلکتہ کی سرزمین پر بھیج دیتا ہے، ایک مدرسے کے پاس جاتا ہے، مدرسین سے بات کرتا ہے، وہاں کے جو محتمیم ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ میں بیٹے کو اپنے حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، آپ کے مدرسے میں داخلہ کرانا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ اللہ کے لیے، للہیت کے لیے اس بچے کو آپ اگر حافظ قرآن بنا دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ حضرات، یہ واقعہ بہت ہی اچھا ہے، آپ اس ویڈیو پر بنے رہیں۔ حضرات محترم، اتنا سننے کے بعد جو ہے محتمیم کے آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بچے کو ضرور میں حافظ قرآن بناؤں گا۔ داخلہ لے لیتا ہے، فری میں لے لیتا ہے اور اس بچے کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات محترم، لیکن وہ بچہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے ناظرہ مکمل کرتا ہے، اس کے بعد قرآن کی الفاظ کو درست کرتا ہے، صحیح اور تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ قرآن اچھے سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور لگ بھگ انہوں نے جو ہے قرآن حافظ کی جو ہے پڑھائی شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ 5 پارہ 10 پارہ 18 پارہ تک مکمل وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ لیکن وہ غریب باپ کا بچہ، انہوں نے جو ہے بہت ہی غریبی میں جھوجھ رہا تھا۔ ایک دن اس کے پاس غریبی کی اتنی محتاجی آئی کہ لوگوں سے دریافت کیے، لوگوں سے مانگے، بڑے بڑے گھرانے میں گئے اور لوگوں سے دریافت کیے کہ کاش مجھے اگر پیسے دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا، میرا یہ کام نکل جاتا۔ لیکن بہت بڑے مالدار لوگوں نے دینے سے منع کر دیا اور اس بچے کو پیسہ نہیں دیا۔ حضرات محترم، وہ بچہ بہت ہی مایوس ہوا اور مایوس ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ میرا باپ جو ہے اب بیماری کی حالات میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، میں اپنے باپ کو کیسے ٹھیک کروں۔ حضرات محترم، وہ 18 پارہ حافظ قرآن بننے کے بعد جو ہے کلکتہ کی سرزمین پر مچھوا، جس جگہ کا ایک جگہ کا نام ہے مچھوا کی سرزمین پر، پھل منڈی جہاں رہا کرتا ہے، ایک بہت ہی اچھا نیک آدمی رہا کرتا ہے۔ اس جگہ جو مال و دولت والے تھے ان کے پاس وہ بچہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک مدارس میں پڑھ رہا تھا، مدرسے میں حافظ قرآن بننے کی میں کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک میرے باپ کی جو ہے طبیعت علیل ہو جاتی ہے، میرے باپ ایک جو ہے ہاسپٹل میں بھرتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پھل منڈی میں کام کروں تاکہ مجھے کچھ اجرت ملے اور میں باپ کے آپریشن میں پیسہ لگا دوں۔ حضرات محترم، وہ بچہ، انہوں نے وہاں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری رائے یہی ہے تم یہاں کام کر سکتے ہو۔ حضرات محترم، وہ سیٹھ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے یہاں کام کرتے رہو۔ حضرات کچھ لمحات تک کام کرتے رہے، جب ایک دن کا وقفہ ایسا گزرا کہ وہ بچہ جو ہے ان کے گھر کے پاس گیا اور گھر جانے کے بعد جو ہے وہ سیٹھ نے پوچھا کہ کیا آخر میں تو نے پڑھنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ تم کس وجہ سے تم پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا؟ حضرات محترم، وہ بچہ نے کہا کہ میرے ابا جان ہیں، انہوں نے بہت سی غریبی جو ہے جھوج کر کے یہاں تک ہم کو، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں، ایک مدارس میں مجھے داخلہ کروا دیا، لیکن دھیرے دھیرے میں نے 18 پارہ کی حافظ قرآن بنا۔ اس کے بعد ہمارے ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہو گئے، میں ان کا بڑا بیٹا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا ابا جان صحیح سلامت ہو جائے، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی بہت آدمیوں کے پاس گیا، بہت لوگوں کے پاس گیا، بہت بڑے بڑے آدمیوں کے پاس گیا، لیکن سارے لوگوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے سوچا کہ مذاق کر رہا ہے، یہ بچہ جو ہے غلط بول کر کے مجھ سے پیسہ لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ حتی الامکان یوں کہہ لیا جائے کہ مجھے کوئی پیسہ نہیں دیا۔ حضرات محترم، ساری باتیں اس کے پاس رکھ دیتا ہے کہ میں ایک غریب گھرانے سے ہوں اور میرے ابا جان کی یہ خواہش ہے کہ تم حافظ قرآن بنو۔ حضرات محترم، وہ سیٹھ سنتا ہے، کہتا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد ایسا سمجھ لو کہ تم جو ہے ہمارے بچے ہو اور تم یہ سمجھو کہ یہ میرا ابا جان یہی ہے۔ حضرات محترم، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ضرورت آپ کو ہو تو مجھے یاد کر لینا۔ حضرات دیکھیے، وہ شخص جو ہے انہوں نے کہا کہ اب
جتنے تمہارے ابا میں خرچہ ہوگا میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بعد تم پھر مدارس میں چلے جاؤ، مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، جتنے تمہارے اخراجات تمہارے خرچے ہوں گے میں تم کو اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم یعنی کہ وہ خرچہ اٹھانے کے تیار ہو گئے، انہوں نے پھر سے جو ہے اس مدرسے میں داخلہ کرائے، اور اس مدرسے میں جو ہے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ انہوں نے حافظ قرآن بن گیا۔ پھر حافظ قرآن بننے کے بعد جو ہے پھر عالم دین بننے کی کوشش کیا۔ پھر وہ سیٹھ نے ہمیشہ وہ اس کو پیسہ دیتے رہا۔ حضرات محترم ایک دن ایسا ہوا کہ حافظ قرآن بننے کے بعد جو ہے عالم تک انہوں نے کورس کر لیا۔ حضرات جب عالم تک کورس کرنے کے بعد وہ سیٹھ سے ملاقات کرتا ہے تو سیٹھ بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور وہ بچہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے مدد نہیں کرتے، آپ اگر مجھے نہیں دیتے تو میں اس مقام پر نہیں پہنچتا، اس مقام پر میں آگے نہیں بڑھ پاتا، لیکن آج اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ آپ جیسے ایک اچھا ویوہار والا آدمی مل گیا الحمدللہ، اور میں حافظ قرآن بھی ہوں الحمدللہ، اور میں جو ہے آج ایک عالم دین بن کر کے آ گیا ہوں الحمدللہ۔ دونوں گلے سے گلے ملتا ہے۔ لیکن یارو دیکھیے، جو بچہ حافظ قرآن بنا، جو بچہ علم دین حاصل کیا حضرات محترم، لیکن آخری کار جو ہے انہوں نے امامت پر منصب کیا اور امامت پر کوشش کیا کہ میں امامت کروں۔ لیکن یارو دیکھیے انہوں نے کتنی مشکل اور مصیبت کے ساتھ انہوں نے حافظ قرآن عالم دین بن کر کے ایک مسجد کا امام بنا۔ جب مسجد کا امام بننے کے بعد جو ہے انہوں نے جب پڑھانے کی کوشش کیا تو اس وقت اس کی سیلری کے جب بات ہونے لگی تو لگ بھگ اس کو 6,000 دینے کی کوشش کیا۔ کمیٹی کے اراکین نے کہا کہ تجھے 6,000 ہی ملے گا حضرات محترم، لیکن یارو دیکھیے ان کے گھر میں پہلے ہی سے غریبی تھی، اور وہ جب بچہ اتنے مصیبت کے ساتھ پریشانی کے ساتھ انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے بعد جب منصب امامت پر آیا تو اسے 6,000 دینے کی کوشش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیسے 6,000 سے میری زندگی گزرے گی، پھر بھی اللہیت کے ساتھ انہوں نے صبر کیا اور صبر کا دامن انہوں نے اپنے آپ میں لیا، اور آخر کار انہوں نے جو ہے امامت پر لگا رہا۔ کچھ عرصے تک جو ہے پھر غریبی میں اپنی زندگی کو گزارتا رہا، اور گزارنے کے بعد آخر کار انہوں نے 6,000 سے 7,000 کیا۔ 7,000 میں پھر بھی ان کا گھر جب نہیں چلنے لگا تو انہوں نے ایک ایسا قائم کیا کہ اپنے دل میں صبر کرتے بہت عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اس لائن کو تبدیل کیا، اور چھوٹے سے جو ہے کچھ ہی رقم کو لے کر کے انہوں نے تجارت شروع کر دیا، اور تجارت شروع کرنے کے بعد جو ہے کچھ عرصہ گزرے، انہوں نے دھیرے دھیرے الحمدللہ وہ منصب پر چلا گیا کہ ابھی اس وقت جو ہے ابھی الحمدللہ ان کے پاس پیسے بھی ہے، اور ان کے پاس علم بھی ہے، اور ان کے پاس اخلاق و آداب بھی ہے الحمدللہ۔ تو ہم تمام امت مسلمہ کو اس واقعات سے یہ سبق لینی چاہیے کہ کوئی بھی غریب بچہ ہو، جب غریب بچہ اس مقام پر پہنچ کر کے جب عالم دین بنتا ہے، کسی مساجد اور مدارس میں پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں کے کمیٹی کے اراکین کو چاہیے کہ ان پر عالم دین پر کچھ زیادہ سے زیادہ ان کو اور بڑھانے کی کوشش کرے تاکہ ان کی ضروریات ہر چیز ہو جائے۔ ہم تمام امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ جو بھی دین کے منصب پر جو چل رہا ہے اور علم دین پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم تمام امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ ان کے پر جو ہے چڑھ بڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کریں۔